بارش سے ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء کو فی خاندان 1,50,000 روپے ایکس گریشیا دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے بارش سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا اور مرنے والوں کے افراد خاندان کو فی خاندان 1.5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش سے متاثرہ مکانات کی تعمیر کے لیے بھی حکومت مدد فراہم کرے گی۔ وزیر مال نے بتایا کہ نیلم طوفان کے بعد سے ریاست میں جاری مسلسل بارش سے اب تک 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 1,274 مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور 5,25,000 ہیکٹر اراضی پر محیط فصلیں تباہ ہوئیں۔ رگھویر ریڈی نے بتایا کہ اب بھی 7,000 کلومیٹر طویل سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہے، 427 دیہاتوں میں پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہے، 225 دیہاتوں میں برقی کی سربراہی مسدود ہے، تقریباً 1,300 تالابوں اور ندیوں میں شگاف پڑ چکے ہیں۔ اب تک 170 ریلیف کیمپس میں 68,000 افراد کو منتقل کیا گیا ہے۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا مجوزہ دورہ منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وہ پیر کو متاثرہ اضلاع کا دورہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں بارش سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال پر ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو متاثرہ علاقوں میں عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے بارش کی تباہ کاریوں سے پریشان کسانوں کو فی ایکڑ کے حساب سے 10,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بارش سے متاثرہ ضلع کرشنا کے گناورم میں چندر بابو نائیڈو نے کسانوں سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بارش سے متاثرہ کسانوں اور عوام کو مدد پہنچانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 سالہ کانگریس دور اقتدار میں عوام کو صرف مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے اور حکومت آفات سماوی سے متاثرہ افراد کو مدد پہنچانے میں بھی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے بارش سے ہوئے نقصانات پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریسی قائدین صرف عہدوں کے حصول اور اعلیٰ کمان کی خوشنودی کے لیے دلی کے چکر لگانے میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر وجے لکشمی نے ضلع کرشنا میں طوفان نیلم کے بعد شدید بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجے لکشمی نے کہا کہ وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی موت کے بعد سے ہی کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کسانوں کو تیقن دیا کہ جگن کے چیف منسٹر بننے کے بعد کسانوں کے تمام مسائل کی یکسوئی کر دی جائے گی۔ بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران جب تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے قائدین کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں جانب سے زبردست نعرے بازی کا تبادلہ عمل میں آیا۔ دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار کے ساتھ دھکم پیل بھی دیکھی گئی، تاہم پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو منتشر کر دیا۔ اننت پور میں اپنی پدیاترا کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے وائی ایس شرمیلا نے کہا کہ کانگریس حکومت وائی ایس آر کی شروع کردہ اسکیموں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی افراد کی جانیں بچانے والی 108 ایمبولنس خدمات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے اور آج 108 گاڑیاں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں۔ شرمیلا نے ایک بار پھر کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم نچلی سیاست کا سہارا لے کر خفیہ مفاہمت کے تحت وائی ایس آر خاندان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ شرمیلا نے اس امید کا اظہار کیا کہ جگن موہن ریڈی جلد ہی جیل سے باہر آ کر ریاست کو پھر سے وائی ایس آر دور کی طرف لے جائیں گے۔ ریاست میں قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیوں کے بیچ قومی آفات سماوی کے نائب صدر نشین اور رکن اسمبلی ایم ششیدر ریڈی نے صدر کل ہند کانگریس کمیٹی سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ ریاستی کانگریس کے حلقوں میں قیادت کی تبدیلی کو لے کر مختلف قسم کی خبریں گشت کرنے لگی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور صدر پی سی سی کی تبدیلی پر کانگریس اعلیٰ کمان سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اس دوران پتہ چلا ہے کہ رکن اسمبلی کے لکشمی ریڈی کی قیادت میں 25 ارکان اسمبلی کا ایک وفد دلی میں کانگریس اعلیٰ کمان سے ملاقاتوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ریاست میں قیادت اور دیگر امور سے متعلق کانگریس اعلیٰ کمان
10 نومبر تک کچھ نہ کچھ فیصلہ لے سکتی ہے۔ آئندہ سال منعقد ہونے انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحان میں شرکت کے لیے فیس داخل کرنے کی تاریخ میں 7 نومبر تک توسیع کی گئی ہے۔ جرمانے کے ساتھ فیس 9 نومبر تک داخل کی جا سکتی ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر جاری مسلسل بارش کی وجہ سے فیس کے ادخال کی تاریخ میں یہ 2 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ RTC کالونی واقع مولا علی کی ساکن خواتین نے وقف بورڈ کے صدرنشین کے دفتر پر دھرنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 124 افراد کو وقف بورڈ کی جانب سے مذکورہ کالونی میں اراضی الاٹ کی گئی تھی، لیکن اب لینڈ گریبرز نے ان کی جھوپڑیاں اکھاڑ کر تعمیری کام شروع کر دیا ہے۔ متاثرہ خواتین نے میڈیا کو بتایا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین نے مذکورہ علاقے کا دورہ کرنے کا کئی دفعہ وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ممبرس کو جو بھی زمین الاٹمنٹ ہوئے وقف بورڈ کے وہ دیتے بول کے ہم آپ کو بولے تھے۔ ہم لوگ جھوپڑیاں والے تو وہاں پہ لینڈ گریبرس جو بھی ہے بشیر نذیر بول کے وہ لوگ آ رہے، اور جو بھی آنجنیلو ہے CPY والے ہیں وہ لوگ پورے آ کے ہم لوگ کو جھوپڑیاں والے سے پورے اکھاڑ کے چلے گئے۔ بھولک پور ڈویژن میں بیواؤں، ضعیفوں اور معذورین میں وظیفے کی تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ مقامی رکن بلدیہ واجد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی کمیٹی ہال میں آئندہ 3 دنوں تک وظیفہ بقایا جات کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گنگا نگر علاقے میں بھی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک وظیفے دیے جائیں گے۔ حکیم پیٹ کنٹا کے علاقے میں جوبلی ہل سوسائٹی کی تعمیر کردہ ایک بڑی دیوار گرنے سے 3 مکانات منہدم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پیر کی دوپہر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قریب 70 فیٹ اونچی دیوار کی دوسری جانب بھرت کے لیے مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ نشیبی علاقوں کے مکانوں میں موجود افراد نے دیوار گرنے سے پہلے ہی مکانوں سے باہر آ کر اپنی جان بچائی، ورنہ ایک سنگین حادثہ پیش آنے کا امکان تھا۔ دیوار گرنے سے متاثرہ افراد کو 12 سے 15 لاکھ روپے مالیت کے نقصان کا امکان ظاہر کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے نمائندے رکن بلدیہ کوثر محی الدین نے مقام واقعہ پہنچ کر پولیس اور متعلقہ MRO کو اطلاع دی۔ بعد ازاں بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے مقام واقعے کا دورہ کیا اور اس دیوار کا معائنہ بھی کیا جس میں بڑی شگاف پڑ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ نے متاثرہ افراد کو تحریری شکایت دینے کا مشورہ دیا ہے۔ چیلکل گوڑا پولیس نے ایک خود ساختہ CBI کے عہدیدار کو گرفتار کر کے زائد از 4 تولے کے طلائی زیورات ضبط کر لیے۔ سب انسپیکٹر چیلکل گوڑا پولیس رگھویرا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ضلع کرشنا کے رہنے والے 38 سالہ روی شنکر کے خلاف شکایت موصول ہونے پر کارروائی کی اور اسے گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ روی شنکر 2005 سے 2012 تک کئی لوگوں کو CBI کی دھونس دے کر کثیر رقم ہڑپ چکا تھا۔ شمس آباد پولیس نے وجے آنند گارڈنز واقع راجندر نگر پر دھاوا کر کے جوا اور سٹا کھیلنے والے 7 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے 89,000 روپے نقد رقم اور دوسری اشیاء ضبط کر لیں۔ ACP شمس آباد پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک اطلاع پر کارروائی کر کے یہ گرفتاریاں عمل میں لائیں، جہاں ایک شاندار پارٹی کا ماحول تھا جس میں شراب کے علاوہ عیش و عشرت کا تمام سامان مہیا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جوا کھیلنے والوں میں بڑے بڑے تاجروں کے علاوہ نامی گرامی لیڈرز بھی موجود تھے جو ساتھ لائی گئی خواتین کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آخر میں نظر ڈالیں گے ایک بار پھر سرخیوں پر۔ چار مینار سے متصل غیر قانونی مندر میں تعمیری کاموں پر پابندی، مفاد عامہ کی درخواست پر ہائی کورٹ کا حکم۔ چار مینار کے تحفظ کے لیے ہزاروں شہری نکل پڑے، پولیس کی نیند حرام، شرپسند فرار ہونے پر مجبور۔ ریاست میں بارش کی تباہ کاریاں، مرنے والوں کی تعداد ہو گئی 24، 1.5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان۔
फसलों की तबाही से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा अदा करने चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। और हालिया वाकयात के दौरान हुकूमत और पुलिस का रोल जानिबदाराना, हुकूमत को मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की वार्निंग। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।